صاحب صدر اور دوستوں، میں کسی پرچی کی ضرورت محسوس نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا کہ مختصراً اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ دو تین باتیں میڈیا کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ عام طور سے جو اس وقت تاثر ہے لوگوں کے اندر بھی، اور خود میڈیا کے لوگ جس کے اندر صحافی بھی ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک تبدیلی کے ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جس قسم کا کردار ان کا ہے صحافت میں اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں، وہ شاید اس ملک کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ میرا خیال سے یہ ایک مفروضہ ہے، چونکہ اگر ہم غور سے دیکھیں جو میڈیا کے ذریعے جو کچھ ہمیں ملتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا معلومات تو فراہم کر رہا ہے، لیکن ایک احساس اور ایک مطلب کہ شعور پیدا کرنے کے اندر وہ قطعی ناکام ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں معلومات تو بروز ملتی ہیں اور بے تحاشا ملتی ہیں، وہ اس معاشرے کی پوری عکاسی بھی کرتا ہے کہ دہشت گردی اور تشدد کے واقعات بھی ہیں، یہ واقعات بھی ہیں کہ تھانوں میں کس طریقے سے پولیس جو ہے وہ یعنی معمولی چھوے کے اندر لوگوں کو اذیت بھی دیتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ورثاء کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ روز واقعات ہوتے ہیں، کوئی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ بدعنوانی اور کرپشن کے واقعات بھی مطلب کہ روز آتے ہیں، ہم سب واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ معلومات تو ہمیں مل رہی ہیں، یقیناً اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن محض معلومات کے ذریعے سے اور محض پند و نصیحت کے ذریعے سے اور محض واعظ کہنے سے معاشرے جو ہیں وہ نہیں بدلتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر جب تک ان خرابیوں کی بنیادی جڑوں تک نہ پہنچا جائے اس وقت تک کسی قسم کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ اصل خرابی جو ہے وہ مطلب کہ ہمارے معاشرے کے ڈھانچے کے اندر ہے، معاشرے کے اسٹرکچر میں ہے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک یہ خرابیاں جاری رہیں گی، اور ہوتا یہ ہے کہ جب تواتر کے ساتھ مطلب کہ ان خرابیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سماج کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے حس ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر یہ روز کے واقعات ہو جاتے ہیں جو روز مرہ ہوتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت بھی آہستہ آہستہ نہیں رہتی ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ خودکش حملے ہوتے ہیں، بارگاہوں میں، مسجدوں میں قتل عام ہوتا ہے۔ اب مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، اور خاص طور سے کراچی کے شہری جو ہیں وہ تو اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل چیز جو ہے جیسا میں نے کہا وہ ہمارے معاشرے کے اپنے اندر موجود ہے، کہ جہاں پر ٹرائبل سسٹم ہے، جہاں پر جاگیرداری ہے، جہاں پر خود ریاست جو ہے مذہب کے معاملے میں جانبدار ہے، جہاں پر اقلیتوں کو کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے، ان کی ثانوی حیثیت ہے، جہاں کوئی قانون کی بالادستی جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے محض معلومات کے ذریعے سے آپ اس سوسائٹی کو نہیں بدل سکتے۔ اور دوسری جو میں اہم بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود میڈیا جو ہے وہ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اس لحاظ سے میڈیا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے رجحانات کی، ہمارے معاشرے کے خیالات کی، ہمارے معاشرے میں سوچنے کے پوری عکاسی کرتا ہے۔ آپ عام چاہے چینلز کو دیکھ لیں، چاہے اخبارات کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں ان میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں مذہب کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اور دوسرا اس میں قوم پرستی بہت ہے، اور اس مذہب کے غلبے اور قوم پرستی کا یہ اظہار جو ہے وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ بحث و مباحثوں کے اندر نظر آتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اشتہارات کے اندر بھی یہ مذہب اور قوم پرستی کے دونوں جذبات ہمیں ملتے ہیں۔ اور ہم عام طور سے یہ لوگوں کو جب بھی وہ میں نے دیکھا ٹی وی پہ آتے ہیں تو ان کے جملہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ یعنی اس کا اظہار ہمارے ہاں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ ایک راسخ العقیدہ مسلمان بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ملک سے محبت کرنے والے پاکستانی بھی ہیں۔ اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کسی پسماندہ معاشرے کے اندر آئے اور کسی پسماندہ کلچر کے اندر آئے تو وہ ٹیکنالوجی معاشرے کو ترقی دینے کے بجائے معاشرے کو اور زیادہ پسماندہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں چاہے اخبارات ہوں، چاہے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے ریڈیو ہو، چاہے کیسٹس ہوں، چاہے ویڈیو ہوں،
یہ جس قسم کا جس معاشرے کے اندر مطلب کہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ معاشرے میں ترقی پسند سوچ، روشن خیالی، رواداری کے بجائے تنگ نظری کو پیدا کر رہے ہیں، تعصب کو پیدا کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو پیدا کر رہے ہیں، نفرت اور اناد کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں پسماندگی کی طرف لے جا رہی ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں کر رہی۔ اور میرے خیال سے یہ بھی ایک مفروضہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اب ریاست کی جانب سے وہ اتنی سختیاں نہ ہوں، شاید میں کہہ نہیں سکتا کہ صحافی خود یا مطلب کہ اینکر پرسن خود کس قدر دباؤ محسوس کرتے ہیں، لیکن خود مالکین کا مطلب کہ میڈیا کے اوپر جو کنٹرول ہے اور جو اس کو وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، میرے خیال سے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب یہ تو ایک عام چیز ہو گئی ہے کہ اگر آپ تجارت میں بہت دولت کماتے ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں، تو اپنی اس دولت اور اپنی اس بزنس کے تحفظ کے لیے آپ اخبار بھی نکالتے ہیں اور آپ ٹیلی ویژن کا چینل بھی کوئی نہ کوئی کھول دیتے ہیں، تاکہ آپ اہل اقتدار کے میں آپ کی عزت بھی ہو اور آپ کو تحفظ بھی مل سکے۔ یہ ایک مطلب کہ ہمارے ہاں مطلب کہ عام مطلب کہ دستور ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ میڈیا کے علاوہ ایک اور میڈیم ہے جو میرے خیال سے ہمارے لیے شاید کچھ امید کا پیغام دیتے ہیں، اور یہ میڈیم ہے انٹرنیٹ۔ یہ وہ میڈیم ہے کہ جہاں پر ریاست کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، جہاں مالکین کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، جہاں ایڈیٹر جو ہیں ان کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں کہ اپنی مرضی کے مقالات، مضامین مطلب کہ لکھیں اور اس کی تشہیر کریں۔ یہاں پر مختلف گروپس ہیں جو ان موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جو آپ ٹی وی کے اوپر یا اخبارات کے اندر نہیں کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا میڈیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کی سرحدوں سے بھی پار ہے، جو ایک بین الاقوامی یا انٹرنیشنل حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ایسی بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہی یعنی آزادی کے ساتھ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی سینسرشپ کے۔ وہ سینسرشپ جو خود اخبارات کے میڈیا کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے اور جو ریاست کی جانب بھی ہوتی ہے، کم از کم یہ میڈیم ان سے بالکل فری ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پاکستان جیسے ملک کے اندر اس کی پہنچ ابھی بہت تک لوگوں تک نہیں ہے، یہ یقیناً بہت محدود ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال سے یہ ایک ایسا میڈیم ہوگا جو ہمیں اخبارات کے تعصب سے اور ہمیں اینکر پرسن کی جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، اور جس قسم کی یعنی جس کو ہم کہیں کہ ناشائستگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، کم از کم اس سے ہمیں نجات دلا سکے گی۔ اور شاید اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک سیاسی شعور پیدا ہوگا، شاید وہ سیاسی شعور جو ہے وہ آگہی جو ہے وہ شاید تبدیلی کا ایجنٹ جو ہے وہ بن سکے۔ بہت شکریہ۔